بسم الله الرحمن الرحيم. قال وإذا بنى المشتري أو غرس ثم قضي للشفيع بالشفعة فهو بالخيار إن شاء أخذها بالثمن وبقيمة البناء والغرس وإن شاء كلف المشتري قلعه. اور جب مشتری نے زمین کے اوپر عمارت بنائی او غرس یا پودے لگائے، ثم قضی للشفیع بالشفعہ، پھر اس کے بعد شفیع کا فیصلہ شفیع کے حق میں کیا گیا. مشتری نے زمین خرید لی، مالک بن گیا، اس میں اس نے دکان، گھر، عمارت بنا دیا یا درخت اور پودے اس طرح کی چیز لگا دی، تو مشتری کو دو چیزوں میں اختیار ہے. ان شاء اخذ بالثمن وقیمت البناء والغرس. دو صورتیں ہیں، یا تو یہ کرے کہ جو زمین اصل بائع اور مشتری کے درمیان جس پر عقد ہوا تھا وہ، اور جو پودے ہیں وہ یا عمارت، ان کا صرف ملبہ، کھڑی ہوئی عمارت کی قیمت نہیں، کھڑے ہوئے پودے نہیں، ان کو اگر اکھیڑ دیا جائے تو ان کی کیا قیمت بنتی ہے، ان دونوں کے مجموعے کے ساتھ لے لے، اور اگر چاہے تو اپنے شفیع سے دستبردار ہو جائے. ظاہر اور روایہ، راجح قول، مفتبی قول یہی ہے. دو چیزوں میں اختیار ہے کہ مشتری نے جب خریدا تو اپنی ملکیت سمجھ کر اس نے تعمیر، دکان، گھر بنا لیا یا درخت اور باغ، پودے وغیرہ لگا دیے. اب اس کے بعد شفیع کا حق شفیع کو ملا اور فیصلہ اس کے حق میں کیا گیا کہ زمین اسی کے مالک ہے. تو زمین کے اوپر دکان ہے یا عمارت ہے، اس کی قیمت نہیں دینی پڑے گی، بلکہ وہ عمارت کو سمجھے کہ ملبہ کی صورت میں، جیسے کہ اس کو اکھیڑ دیا گیا اور سامان ہے، صرف پورے گھر اور عمارت کی قیمت نہیں لگے گی. ایسا ہے جیسے کہ ان کو اکھیڑ کر ایک طرف رکھا گیا اور پودوں کو نکال کر اکھیڑ کر ایک طرف رکھا گیا. اب جو ان کی قیمت بنے گی وہ، اور جو زمین کی قیمت ثمن جسے کہتے ہیں کہ جو بائع کو مشتری نے دیا تھا وہ ثمن، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو اکھیڑی ہوئی ان کی قیمت بنتی ہے یہ، ان دونوں کو قیمت لگا کر شفیع لے لے گا. اگر چاہے تو لے لے، اگر نہیں لیتا دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائے. کھڑی ہوئی قیمت لگانا عمارت کی یا کھڑے ہوئے پودوں کی، لگے ہوئے پودوں اور باغ درختوں کی قیمت اور ہوتی ہے. ان کو اگر کاٹ دیا جائے تو عام ملبے کی صورت ہوتی ہے. دونوں میں فرق ہے. شفیع ان کو لے گا ملبے کی صورت میں جو قیمت بنے گی. بالکل اکھیڑ دیا گیا، سمجھو زمین علیحدہ، یہ ساری تعمیر اکھیڑ کر ایک طرف ڈال دی گئی. اب اس کی قیمت جو ردی اور بازار کے اندر جو لوگ اس کی قیمت لگائیں گے، سامان کی قیمت لگے گی. یہ نہیں ہے کہ جو نئے بازار سے خریدا اس نے تعمیر کڑی کر دی، اس میں کتنا خرچ آیا، مستری، مزدور، نہ، اس کا اعتبار نہیں ہوگا. یہی مفتبی قول ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مشتری مالک تو تھا لیکن اس میں حق کے غیر متعلق تھا، اس نے انتظار نہیں کیا شفیع کا، اور اس کو احتمال بھی تھا کہ اس میں شفیع کرے گا. حق کے غیر کی وجہ سے ایک اعتبار سے مشتری کا یہ تصرف کرنا، جائیداد بنانا اور درخت لگانا، پودے لگانا، ایک اعتبار سے غیر کی ملکیت میں ہوا ہے. اس لیے اب شفیع کو کھڑی عمارت کی قیمت نہیں دینی پڑے گی، کھڑے درختوں کی قیمت نہ، ان کو اکھیڑ دیا جائے، ملبہ کی صورت میں جو ان کی قیمت بنے گی وہ دینی پڑے گی. امام یوسف رحمۃ اللہ فرماتے کہ نہ، اگر لینا چاہتا ہے تو ملبے کی صورت میں نہیں، بلکہ اصل جو تعمیر عمارت کے اوپر جتنا خرچہ آیا وہ، یا درخت لگانے کے اوپر پورا خرچہ، پورا ان کی قیمت وہ بھی شفیع کو دینی پڑے گی.
اگر چاہے تو لے لے، نہ چاہے تو چھوڑ دے۔ امام یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں چونکہ اس وقت تک اس کی ملکیت تھی اپنی، لہذا اس صورت میں جو ہے پورا کا پورا جو ہے نا اس کو تصرف کرنے کا حق حاصل تھا۔ جیسے بائع اور مشتری میں، مشتری نے زمین خریدی، اچانک مشتری نے اس میں درخت لگا دیے، عمارت لگا، اس کے بعد زمین کا کوئی مستحق نکلا اور اس کے حق میں فیصلہ کیا گیا، اس نے کہا بھئی یہ زمین تو میری ہے، آدھی یا کل، بائع نے ویسے بیچ دی ہے، تو اس صورت کے اندر مشتری زمین کا ثمن بھی لے گا بائع سے، اور پوری عمارت جو اس نے کھڑی کی جتنا اس کا خرچ آیا وہ بھی، جسے کہتے ہیں کہ بائع سے لے لے گا، اس لیے کہ بائع نے دھوکہ دیا ہے مشتری کو، اس لیے پورا کا پورا ثمن، پوری کی پوری چیز لی جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جی مفتابی قول ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ان دونوں میں فرق ہے۔ بائع اور مشتری کی صورت میں تو بائع نے خود مشتری کو اختیار دیا، مسلط کیا ہے، اور مشتری کو اس نے دھوکہ دیا کہ غیر کی زمین تھی اس نے بیچ دی، بعد میں مستحق نکلا۔ برخلاف مشتری اور شفیع کے مسئلے کے، یہاں شفیع نے مشتری کو دھوکہ نہیں دیا، شفیع نے مشتری کو لا کر مسلط نہیں کیا کہ تم جو ہے نا یہاں عمارت بناؤ۔ اس لیے شفیع والے مسئلے میں اور تیسرے ثالث کے استحقاق والے مسئلے میں بڑا فرق ہے۔ تیسرا آدمی مستحق ہوا تو مشتری کو سراسر نقصان ہوا کہ بھائی نے اس کے ساتھ دھوکہ بھی کیا ہے اور دوسرے کی ملکیت پر اس کو مسلط کیا اور اس کے پیسے اس نے لے لیے، تو اب اس صورت میں مشتری کو ہر اعتبار سے دھوکہ بھی ہو، نقصان بھی ہو، تو مشتری بائع کی طرف زمین کا ثمن بھی لے لے گا، جو عمارت پوری کھڑی کی ہے اس عمارت کی قیمت بھی وصول کرے گا جو بائع کی طرف سے دھوکہ ہوا ہے۔ برخلاف ہمارے مسئلے کے، یہاں شفیع نے نہ تو مشتری کو دھوکہ دیا ہے، نہ شفیع نے مشتری کو اجازت دی ہے کہ تم جو ہے نا اس میں کچھ بناؤ۔ شفیع کا تو حق زمین کے ساتھ متعلق تھا اور اس کی اجازت کے بغیر بنا تھا، اس لیے وہاں شفیع کو ہم اختیار دیتے ہیں کہ بھئی اکھڑی ہوئی زمین، اکھڑی ہوئی عمارت، سامان ملبے کی قیمت اگر دے کر تم لینا چاہو تو لو، نہیں لینا چاہتے تمہارے پر کوئی جبر نہیں ہے۔ اس صورت کے اندر جو ہے یہ ہے کہ صرف تم حصہ زمین کی جناب لے لو، اصل شفع زمین کا ہے، یہ سامان جتنا بھی بائع نے اس کی اجازت کے بغیر لگایا تھا۔ آگے ایک دو جزیات اور بھی ہے، یہ ہو گیا مسئلے کا خلاصہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی امام یوسف بن حضرات کے قریب قریب ہے، میں ترجمے میں عرض کرتا ہوں۔ وَإِن بَنَى الْمُشْتَرِي، مشتری نے عمارت کھڑی کر دی، او غرسا، یا اس نے پودے لگائے درخت کے یا باغ لگایا، کوئی بھی صورت ہو، ثُمَّ قُضِيَ لِلشَّفِيعِ بِالشُّفْعَةِ، پھر اس زمین کا شفع کے طور پر شفیع کے لیے فیصلہ کر دیا گیا، اب شفیع کو یہ اختیار ہوگا ان شاء اخذ بالثمن، اگر چاہے تو اس کو لے لے ثمن کے ساتھ، وقیمت البناء والغرس، عمارت کی قیمت یعنی ملبے کی قیمت، بھائی پوری عمارت کی قیمت نہیں، یہاں ملبے کی ابھی آگے آ رہا ہے خود شرح میں، والغرس اور پودوں کے اکھڑے ہوئے ہونے کی صورت میں، وَإِن شَاءَ كَلَّفَ الْمُشْتَرِي قَلَوْ، یا یہ کہ مشتری کو مکلف بنائے، بھائی ان چیزوں کو کھیل لو، زمین میرے حوالے کرو، زمین میں اس کا مالک ہوں، تم جانو تمہاری عمارت جانے تمہاری، میری جو ملکیت ہے اس کو خالی کرو بس۔ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا يُكَلِّفُ الْقَلَّ، امام یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اکھیڑنے کا مکلف شفیع مشتری کو نہیں بنا سکتا، ہاں یہ ہے کہ وَيُخَيِّرُ بَيْنَ أَن يَأْخُذَ الثَّمَنَ وَقِيمَةَ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ، امام یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پوری قیمت کے جو عمارت کے اوپر پیسے لگے، سارے کے سارے پیسے یا پودے لگانے کے اوپر پوری اس کی قیمت اور زمین کی علیحدہ، ان دونوں کو لینا چاہے تو لے، نہیں لینا چاہتے تو مشتری کا نقصان ہوتا ہے اس صورت میں۔ چنانچہ وقیمت البناء والغرس وبین ان یترک، دوسرا یہ اختیار دیتے کہ چھوڑ دے، وبھی قال الشافعی رحمہ اللہ تعالی الا ان عنده، مگر امام شافعی رحمہ اللہ کی تیسری صورت بھی ہے ان عنده اللہ ان یقل ویعطی قیمت البناء، جیسے کہ امام یعنی مفتابی قول ہمارے یہاں کہ اس کے بھی اختیار ہے
کہ مشتری جو ہے نا اپنا سامان وغیرہ اٹھا لے اور ملبے کی قیمت جو ہے نا وہ اگر دینا چاہے شفیع تو لے سکتا ہے. ایک تیسری صورت یہ بنائی لے ابی یوسف. امام یوسف رحمۃ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ بھائی اکھڑے ہوئے ہونے کی حالت میں قیمت نہیں بلکہ پوری عمارت کی قیمت دینی پڑے گی. شفیع کو اگر لینا چاہتا ہے نہیں لینا چاہتا چھوڑ دے. دلیل یہ انہ محق فی البناء کہ مشتری عمارت بنانے میں حق بجانب ہے، اس کا یہ حق ہے. کیوں؟ لأنہ بنا دار ملک ہو، اس لیے کہ جو زمین اس نے لی ہے اس کی ملکیت ہے، اس نے اپنے ملکیت میں ایک چیز بنائی. والتکلیف بالقل من حکام العدوان. باقی یہ کہہ دینا کہ بھئی مشتری کو تم اپنی عمارت اکھیڑ لو اور اکھیڑ کر اگر شفیع لینا چاہتے تو اکھڑی ہوئی قیمت ملبے کی قیمت تمہیں منظور ہے تو لے لو، اور شفیع کو یہ اختیار ہے جیسا کہ مفتابی قول میں. اس صورت میں تو یہ ظلم ہے سراسر مشتری کے اوپر کہ اس کی عمارت کی قیمت نہ لگائیں. یہ کہہ دو کہ تم عمارت کو اکھیڑ دو، اپنے پودوں کو اکھیڑ، یہ تو اس نے اپنے ملکیت میں تصرف کیا ہے. اب شفیع سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ملبے کی صورت میں اس کی قیمت لگاؤ، یہ تو سراسر اس پر ظلم ہے. امام یوسف رحمۃ اللہ نے 3 مثالوں کے اوپر قیاس کیا ہے اور تینوں مثالیں متفق علیہ نہیں، مقیس علیہ نہیں بن سکتی. بہرحال امام یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ایسا ہو گیا جیسے کہ موہوب لہو. ایک آدمی نے زمین کسی کو دی، وہ مالک بن گیا، اس نے اس میں کوئی چیز لگا دی، درخت بنایا، عمارت لگائی، پھر جو ہے نا واپس دوبارہ لینا چاہتا ہے اور قاضی کے ذریعے کسی بھی طریقے سے اگر وہ واپس لینا چاہتا ہے تو اس صورت کے اندر جو ہے یہاں پر موہوب لہو نے جو عمارت بنائی ہے، جو پودے لگائے ہیں، اپنی ذاتی ملکیت تھی، چونکہ واہب نے اس کو قبضہ بھی دے دیا تھا. اب اگر وہ واپس کرتا ہے واہب کی تو واہب کو جسے کہتے ہیں چاہیے اس کے اوپر لازم ہے کہ اس عمارت کے پورے پیسے دے اور جو پودے لگائے موہوب لہو نے وہ ان کی طرف واپس کرے، تب لے سکتا ہے اپنی چیز. ایک مقیس علیہ یہ ہوا. دوسرا مقیس علیہ والمشتری شراء فاسدا. بے فاسد کی صورت میں اصول یہ ہے کہ جب تک مشتری اس میں تصرف نہ کرے ہر وقت وہ جسے کہتے ہیں واجب النقض ہے، واجب الفسخ ہے، اس بے کو توڑ دیا جائے، ختم کر دیا جائے. لیکن مشتری نے بعد میں اگر اس میں کوئی اپنا تصرف کر لیا، آگے بیچ دیا، کسی کو ہبہ کر دیا، اس کے اوپر عمارت بنا دی، اب بے فاسد کے باوجود بھی اب مشتری اس کا مالک بن گیا، اس کے تصرفات ٹھیک جائز نہیں تھے لیکن اس نے کر لیا تو بے فاسد کے ساتھ ساتھ ہی مالک بن گیا. اس صورت میں اگر واپس کرنا چاہیں گے بائیں کی طرف تو پوری عمارت کے پیسے اور جو درخت لگائے درختوں کی قیمت اس وقت لگی ہوئی، لگانے کا خرچہ، سب کچھ اس میں ملا کر واہب سے کہیں گے پہلے مشتری کو دو، پہلے موہوب لہو کو دو، پھر موہوب یا ایک مشتری کو دو، پھر تم واپس لے لو. دوسری مثال، 2 مثالیں ہو گئی. تیسری مثال اذا زرع المشتری، یا مشتری نے جب جو ہے نا کھیتی اس میں لگا دی. اب یہ بے صحیح ہے. بے صحیح کے اندر یہ ہوا کہ بھئی مشتری نے اس میں کھیتی لگا دی اور کھیتی بلکہ اسی شبے کے مسئلے کے ساتھ بھی متعلق لگا سکتے ہیں. مشتری نے اگر اس زمین پر کھیتی لگا دی اور کھیتی جو ہے نا اس میں تیار ہو گئی، کھیت بنا دیا، اب اگر شفیع لینا چاہتا ہے تو اس صورت کے اندر جو ہے کھیت کا ثمن اور اس کے پیسے، اس کا خرچہ شفیع کو دینا پڑے گا، شفیع مشتری کو دے. اس مسئلے میں آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. 3 مثالیں مقیس علیہ امام یوسف رحمۃ اللہ نے بیان کی. چونکہ تینوں کمزور ہیں اس لیے میں ان کی زیادہ وضاحت نہیں کر رہا ہوں، جب جواب آئے گا تو ان کی وضاحت خود بخود ہو جائے گی. فإنه لا يكلف القلع. اس صورت کے اندر مشتری جو ہے وہ اکھیڑنے کا ان کو مکلف نہیں ہوگا. وهذا لأن في إيجاب الأخذ بالقيمة دفع أعلى الضررين يتحمل الأدنى فيصار إليه. امام یوسف رحمۃ اللہ کی عقلی دلیل یہ ہے کہ بھائی یہاں پر 2 نقصان ہیں. ایک نقصان مشتری کو لاحق ہوتا ہے اور ایک نقصان شفیع کو لاحق ہوتا ہے. شفیع کا نقصان کم درجے کا ہے، مشتری کا نقصان اونچے درجے کا ہے. لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ شفیع اپنا تھوڑا سا نقصان برداشت کر لے اور مشتری کے بڑے نقصان کو اندر مشتری کو نہیں ڈالنا چاہتے تاکہ وہ بچ جائے. وہ کس طرح؟ دیکھیں، شفیع کا نقصان یہاں اگر پوری عمارت اور پورے درختوں کے
سمن شفیع پر واجب کیا جا رہا ہے، جیسے کہ امام یوسف رحم اللہ کا قول ہے کہ زمین کا بھی سمن دے گا اور جو پوری عمارت ہے پوری عمارت کی قیمت لگائیں گے، یہ جو خرچہ آئے گا وہ بھی شفیع کو دینا پڑے گا، اگر چاہے لینا شفیع کے طرف، نہیں لینا چاہتا تو چھوڑ دے۔ امام یوسف رحم اللہ قول یہی تھا۔ تو دیکھیں بھئی، شفیع کے اوپر ایک نیا بوجھ آ رہا ہے کہ وہ تو مالک ہے زمین کا، جائیداد کا، اب جو مشتری نے اس کی عمارت بنائی، ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس پوری عمارت کے بھی لے لے، تمام درختوں کو لے لے، اس کے بھی سمن دے دے اس کو، تو ظاہر ہے کہ مشتری کو یہ نقصان، شفیع کو یہ نقصان ہے، اس کے اوپر بوجھ ہے۔ اس نے تو نہیں کہا تھا کہ تم بناؤ مشتری کو، وہ گھر بنائے، دکان بنائے، آگے بیچے، وہ بات کا معاملہ ہے، لیکن یہ نقصان تھوڑا کم درجے کا ہے، نقصان تو ہے لیکن ہم مکلف بنا رہے ہیں کہ ابھی پوری عمارت تم لے لو، اس کی وجہ سے یہ ہے کہ نقصان ہے تو صحیح، لیکن شفیع کی ملکیت میں ایک چیز آ رہی ہے، کم از کم عمارت تیار شدہ آ رہے اور درخت لگے ہوئے درخت اس کی ملکیت میں آ رہے، تو یہاں شفیع کو بھی نقصان ہے، لیکن کچھ نہ کچھ چیز اس کی ملکیت میں اس نقصان کے عوض میں آ تو رہی ہے، یہ نقصان کم درجے کا ہے۔ برخلاف اگر مشتری والے نقصان کو دیکھیں، جیسے امام ابو رحمہ اللہ مفتیٰ بھی قول میں کیا کہ بھئی پوری اس عمارت کو اکھیڑ دے، درختوں کو نکال دے، اب ملبہ کی صورت میں جو قیمت بنے گی وہ قیمت اگر شفیع لینا چاہے اسی قیمت پر لے سکتا ہے۔ اس صورت میں شفیع کو سراسر مشتری کو بہت بڑا نقصان ہے کہ عمارت لگانے کے اوپر، بنانے پر اخراجات اس نے لگائے، درخت لگانے پر لگائے، اب اس کے بعد اس کو اکھیڑ دیں اور اس کو اکھڑی ہوئی قیمت اور ملبے کی قیمت اس کی لگائی جائے، یہ نقصان بنسبت شفیع کے نقصان کے بڑا نقصان ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مشتری کو نقصان نہ دیں، شفیع کو نقصان کم ادنا درجے کا نقصان ہے، ہم کہتے ہیں وہ تحمل کر لے، برداشت کر لے، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر لینا چاہتا ہے تو پوری عمارت کے ثمن دے، پیسے دے، خرچہ دے اور زمین کا بھی دے، اگر نہیں لینا چاہتا اس پر جبر نہیں ہے، چھوڑ دے بھائی۔ تو امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ بھائی مشتری کو کھڑی عمارت کے پیسے دینی چاہیے، کھڑی عمارت کا خرچہ دینا چاہیے، اور زمین بھی اگر جو ہے نا اس کی قیمت علیحدہ دے، اگر نہیں لے سکتا، نہیں دے سکتا تو شفیع کو اختیار ہے نہ لے، اس لیے کہ اس کا جو نقصان ہے وہ کم درجے کا ہے، اس لیے کہ اس کو اگرچہ پیسے دینے پڑ رہے ہیں لیکن عمارت بھی تو اس کے قبضے میں آ رہی ہے، درخت لگے ہوئے اس کے قبضے میں آ رہے ہیں، وہ نقصان اس کا کم ہے۔ اگر مشتری والی صورت یعنی مفتابی قول والی صورت کو لے تو مشتری کا تو بہت سراسر نقصان ہے۔ یہ عقلی دلیل ہے امام یوسف رحمہ اللہ کی، فرماتے کہ وہذا، اور اس لیے بھی کہ مشتری کو مکلف نہیں بنایا جائے گا عمارت اکھیڑنے کا اور ملبے کی قیمت لگانے کا، اگر وہ بھی شفیع لینا چاہے، نہیں لینا چاہتا تو تب بھی بیکار ہے، مشتری کی حق میں تو نقصان ہی نقصان ہے، یہاں پھر بھی وہ شفیع کو اختیار ہے، نہ لینا چاہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، زمین خالی کرو بس۔ تو لأن فی ایجاب الاخذ بالقیمہ، اس لیے کہ جسے کہتے ہیں کہ مشتری کو جو ہم کہہ رہے ہیں پوری عمارت کی قیمت دے دے یا پورے درخت لگے ہوئے درختوں کی قیمت دے دے اور پھر جو نا اس کو بھی لے لے، دفع اعلی الضررین، یہ دو بڑے جسے کہتے ہیں کہ نقصانوں میں سے اعلیٰ بڑے نقصان کو ختم کر کے بتحمل الادنا، چھوٹے نقصان کو برداشت کرنے کے ساتھ اور اس کی ذریعے سے ہے، اس لیے ہم یہاں پر شفیع کے لیے یہ کہتے ہیں کہ نہ ملبے کی قیمت نہ لگائے بلکہ پوری عمارت کی قیمت دے، فیصار الیہ، لہذا اس کی طرف رجوع کیا جائے گا، اس کو اختیار کیا جائے گا۔ اور جو ظاہر روایت کے مفتابی قول ہے اس کے اندر یہ اس کی علت وجہ یہ بنا فی محل تعلق بھی حق معقد للغیر، امام یوسف رحمہ اللہ اپنی ذاتی ملکیت میں اس نے تصرف کیا تھا، اس کا جواب بھی ہو گیا کہ بھائی مشتری نے ایسی جگہ میں عمارت بنائی جس میں دوسرے کا حق ثابت ہو چکا، یعنی شفیع کا حق، من غیر تسلیط من جہت من له الحق، صاحب حق کی طرف سے اس کی اجازت اور مسلط کرنے کی اجازت نہیں تھی، شفیع نے اجازت نہیں دی، اس کی اجازت کے بغیر اس نے کر دیا، تو بھئی مشتری نے کامل طور پر اپنے حق میں تصرف نہیں کیا بلکہ اس میں دوسرے کا حق بھی متعلق تھا، جس کا حق تھا اس کی طرف سے اجازت اور تسلط نہیں ہے، اس کے بغیر اس نے تعمیر بنائی، فینقض، لہذا اس کی تعمیر کو توڑا جائے گا، اس کے تصرفات کو ختم کیا جائے گا، کراہن اذا بنا فی المرحوم،
تو جیسے کہ راہن جو ہے شے مرہون کے اندر عمارت بنا لیتا ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے نا جسے کہتے ہیں کہ راہن کی عمارت کو توڑا جائے گا اور اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ راہن اصل مقروض ہے بھائی، مقروض نے قرضہ لیا اور قرضے کی ادائیگی کے لیے ایک ضمانت کے طور پر اپنی زمین قرض خواہ کے پاس رکھی کہ یہ زمین آپ نے پاس رکھیں، میں جب قرضہ لوٹاؤں گا تو یہ آپ سے لے لوں گا، ٹھیک۔ اب اس میں مرتہن کا حق لاگو ہو گیا، چونکہ یہ زمین اب اس کے گروی کے طور پر جو آئی ہے یہ اس کے قرضے کی ضمانت ہے، جو اس نے قرضہ لیا ہے نا راہن نے، یہ اس کی ضمانت ہے۔ اب اسی دوران اگر راہن اس میں عمارت بنا لیتا ہے، اصل مالک مقروض بنا لیتا ہے، تو مرتہن کو یہ حق حاصل ہے کہ جب تک اس کا قرضہ وصول نہیں ہوا، چونکہ اس کا حق اس کے ساتھ لگ چکا تھا، اس زمین کے ساتھ، کیونکہ اس کے قرضے کی وجہ سے اس نے گروی رکھا ہوا تھا، اب اس کی اجازت کے بغیر راہن نے اس میں تعمیرات بنا دی، تو مرتہن کو حق حاصل ہے کہ ان کی عمارتیں اور یہ چیزیں ختم کر کے یہ جسے کہتے ہیں کہ اپنے پاس رکھے جب تک کہ اس کا قرضہ اس کو وصول نہیں ہوتا۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوگا، اس کو کوئی قیمت نہیں دینی پڑے گی شفیع کو، جسے کہتے ہیں مشتری کو۔ جو مشتری نے تصرفات کیے حق کے غیر کے اندر کیے، بغیر اجازت کے کیے، جیسے یہاں پر جو ہے نا راہن چاہے اصل مالک تو ہے لیکن مرتہن کا حق اس میں لگ ہو چکا تھا، اس کی اجازت کے بغیر اس نے کیا ہے، لہذا یہ ہے کہ وہ اس کے جن چیزوں کو بھی نقصان یا اس طرح جو ہے نا وہ پہنچے گا، پھر جب تک اکھاڑنا چاہے، جب تک اس کا وہ نہیں ہوا، اس وقت تک مرتہن بھی حق بجانے دے۔ وہذا لأن حقه اقوى من حق المشتری، دوسری بات یہ کہ مشتری کا حق مشتری کے حق سے زیادہ ہے۔ اسی مسئلے میں دار مشفوعہ میں شفیع کا حق زیادہ ہے مشتری کے حق کی بنسبت، لأنه يتقدم علیہ، اس لیے کہ شفیع کا حق پہلے ہے، مشتری کے بعد میں اگر وہ شفیع کی طرف نہ لینا چاہے پھر مشتری کا حق ہے۔ ولہذا ينقض بیعہ وہبتہ، یہی وجہ ہے کہ مشتری اس میں جو بھی تصرف کرے گا اور جب بھی وہ چیز شفیع کے حق میں فیصلہ اس کا ہوگا تمام کو توڑ دیا جائے گا۔ صاحب در مختار فتاوی شامی یہاں تک لکھا ہے کہ اگر اس نے جگہ وقف کر دی تھی، اس میں مسجد بنائی گئی، اس میں قبرستان جو کے لیے وقف کر دیا گیا تھا، شفیع کے حق میں جب آئے گی تو اس میں مسجد کو بھی توڑ سکتا ہے اور قبرستان کو منہدم کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ جسے کہتے ہیں کہ مشتری کی ملکیت نہیں تھی اور بغیر اجازت کے، بغیر مالک کی اجازت کے اس میں مسجد بنی اور اس میں قبرستان بنا، لہذا وقف تام نہیں ہوا۔ وہ مسجد شرعی مسجد نہیں ہے، وہ قبرستان ارض موقوفہ کے اندر قبرستان نہیں ہے، یہ سب کو ہٹا سکتا ہے۔ بخلاف الہیبۃ والشراء الفاسد عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی موہوب لہو کے مسئلے پر جس پر قیاس کیا ہے یا بیع فاسد کے اندر جہاں مشتری نے اس کے اندر تصرفات کیے، یہاں تو بھائی بائع کی جانب، چاہے بیع فاسد ہے، بائع کی جانب سے مشتری کو تسلط کا اختیار دیا گیا، تصرف کا اختیار دیا گیا، اور واہب کی طرف سے موہوب لہو کو اختیار دیا گیا۔ جب اس نے ہبہ کر دیا تو مالک بن گیا، بھائی مالک کی طرف سے تسلط ہے کہ تم بناؤ بھائی، تمہاری اب چیز ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیع فاسد کے اندر بھی ایسا ہے، جب تک قبضہ نہ کرے واجب الفسخ ہے، جب مشتری اس میں تصرف کر لے، قبضہ کر لے تو بھی لیکن جب اس میں تعمیرات اور جو بھی کوئی تصرف کر لیا، اب اس صورت کے اندر گویا کہ بائع نے خود ان کو اختیار دیا کہ تم اس میں جو ہے نا تم مالک تم جس طرح کرو، لہذا اس کے اوپر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ یہاں شفیع نے مشتری کو تھوڑی تسلط دیا تھا یا اس نے تھوڑی اس کو اجازت دی تھی، تو نہ مشتری کی طرف سے کوئی دھوکہ ہے، نہ مشتری کی طرف سے جو ہے نا جسے کہتے ہیں کوئی تسلط ہے۔ اس لیے شفیع کو کسی حالت کے اندر بھی پوری تعمیرات اور پورے باغ اور پودوں کی قیمت نہیں دینی پڑے گی، بلکہ ملبے کی صورت میں وہ بھی اگر لینا چاہے تو، ورنہ اگر اٹھاؤ ان کو ایک طرف کرو، میرے زمین خالی کرو، بس یہ میری ملکیت ہے۔ اس لیے امام ابو رحمہ اللہ کی دلیل یعنی ظاہر روایت کی دلیل بہت مضبوط ہے، بخلاف ہبہ کے مسئلے کے شراء فاسد کے، لأنہ حصل بتسلیط من جہت من له الحق، صاحب حق کی طرف سے خود مسلط کی اجازت دی گئی تھی، ولأن حق الاستئجار فيما ضعیف، اور ہبہ کے اندر اور شراء فاسد کے اندر جسے کہتے ہیں واپس کرنے کا حق انتہائی ضعیف ہے۔ جب موہوب لہو نے اس میں تصرف کر لیا
مشتری نے بے فاسد کے اندر مشتری پر مبی پر تصرف کر لیا، اب ان کو کوئی حق نہیں رہتا واپس کرنے کا. یہاں شفیع کے مسئلے میں شفیع کو ہر وقت حق حاصل ہے، اس لیے کہ اس کا حق انتہائی مضبوط ہو چکا ہے، قوی ہے. ولہذا لا يبقى بعد البناء، یہی وجہ ہے کہ شرائع فاسد میں یا موہوب لہو کے تعمیر اگر کر لیتا ہے واحد موہوب لہو تو پھر اب اس کے بعد لوٹانے کا کوئی حق نہیں رہتا. وهذا الحق يبقى، اور شفیع کا حق تو باقی رہتا ہے بھائی، یہ تو کبھی ختم نہیں ہوتا. فلا معنی لایجاب القیمہ، اب یہاں پر جو ہے نا شفیع کے اوپر اصل تعمیر، پوری عمارت کی قیمت لگانا یا درختوں کی قیمت لگانا، لگے ہوئے درختوں کی، یہ اس کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ہے. اگر وہ لینا چاہے گا تو ملبے کی صورت میں قیمت لگا کر لے سکتا ہے، پوری عمارت کی قیمت لگا کر اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. کما فی الاستحقاق، جیسا کہ استحقاق کے مسئلے کے اندر ہے کہ بائے نے کوئی چیز بیچی، مشتری نے آگے تصرف کیا، اس میں گھر بنا لیے، بعد میں معلوم ہو کہ بائے کی اپنی چیز تھی نہیں، یہ تو کسی اور کی ملکیت تھی. اب یہاں بالاجماع یہ ہے کہ مشتری نے جو کچھ بھی اس میں تصرف کیا ہے، بھائی نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا اور بھائی نے ہی نے اس کو مسلط کیا ہے کہ اپنی چیز ظاہر کر کے. اب بھائی سے کہا جائے گا کہ زمین کا ثمن بھی دے دو مشتری کو، تم نے دھوکہ کیا، اور مشتری نے جو اس کے اندر عمارت بنائی پوری عمارت کی قیمت دو، ملبے کی نہیں، پوری عمارت کی قیمت دو. جو درخت لگائے پورا خرچہ اس کے اوپر ہوا ہے، پورے درختوں کی قیمت دو، ملبے کی قیمت نہیں ہوگی. یہاں پر مشتری کو پورا کا پورا ثمن دلایا جائے گا بعین ہی. یہی صورتحال جسے کہتے ہیں کہ وہ جسے کہتے ہیں کہ بائع اور مشتری کے درمیان کی ہے. یہاں اس مسئلے میں شفیع جو اس کے اوپر جب کہہ رہے ہیں، یہاں کہہ رہے ہیں کہ مشتری نے دوسرے کے حق کے اندر یہ تصرف کیا ہے، لہذا اس کے اندر اکھیڑا جائے گا، کھولنے کی قیمت ہوگی، اس کے وجہ سے شفیع کے اوپر کوئی نئی چیز یا عمارت کی قیمت نہیں لگائی جائے گی. والزرع يقلع قياسا، باقی کھیتی کا مسئلہ اگر مشتری نے لگا دیا تو قیاس کا تقاضا وہاں بھی یہی ہے کہ شفیع کہے گا اپنی کھیتی اکھاڑو بھائی، مجھے زمین میرے حوالے کرو. لیکن یہاں قیاس کو چھوڑ کر استحسان کو لیا گیا کہ بھائی چونکہ یہاں مشتری کا نقصان ہے اور کھیتی کے پکنے کے ایک وقت متعین ہے، چند مہینوں میں پک جائے گی، تو کہا جائے گا شفیع کو کہ بھائی آپ اپنی چیز لے لیں، آپ مالک ہیں، 5-6 مہینے لگیں گے کھیتی کو پکنے میں، 5-6 مہینے کا کرایہ مشتری سے لے لو بھائی، اس کے اتنا بڑا نقصان نہ کرو. مالک تو تم بن گئے، زمین کے جو ہے تم کرایہ لے لو، اتنا دیر تک چھوڑو جب تک اس کی کھیتی پک جائے. انما يقلع لا يقلع استحسان لان نهايه معلوم ہے، اس لیے کہ اس کے پکنے کے ایک انتہا وقت معلوم ہے. ويبقى بالاجر، یا يبقى اور باقی رہے گا کرایہ دے کر. وليس فيه كثير ضرر، اس صورت میں مشتری کا اتنا نقصان نہیں ہے. وإن أخذه بالقيمة يعتبر فيه قيمة مقلوعا، یہ جو متن کے ساتھ متعلق ہے، بار بار میں جو بیان کر رہا ہوں، كما بيناه في القصب، جیسے کہ ہم غصب کے اندر بیان کر چکے ہیں. بس